السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے عالمی ادب سے چھوٹے چھوٹے افسانچے لے کے آیا ہوں۔ ہر افسانچے کا ایک اپنا مزاج اور ایک اپنا سبق ہے۔ یہ بڑے ہی مختصر سے افسانچے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا افسانچہ ہے ایک پتھر کی سرگزشت۔ شہر میں پتھر کی ایک سڑک تھی۔ گزرتی ہوئی گاڑی کے پہیے نے ایک پتھر کو دوسرے پتھروں سے جدا کر دیا۔ اس پتھر نے دل میں سوچا، مجھے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ موجودہ حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ میں کسی اور جگہ جا کر رہوں۔ ایک لڑکا آیا اور اس پتھر کو اٹھا کر لے گیا۔ پتھر نے دل میں خیال کیا، میں نے سفر کرنا چاہا تو سفر بھی نصیب ہو گیا، صرف مضبوط ارادوں کی ضرورت تھی۔ لڑکے نے پتھر کو ایک گھر کی جانب پھینک دیا۔ پتھر نے خیال کیا کہ میں نے ہواؤں میں اڑنا چاہا تھا، یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، صرف ارادے کی دیر تھی۔ پتھر کھٹ سے کھڑکی کے شیشے پر لگا۔ شیشہ یہ کہہ کر چکنا چور ہو گیا کہ بدمعاش، ایسا کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ پتھر نے جواب دیا، تم نے بہت اچھا کیا جو میرے راستے سے ہٹ گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے راستے میں حائل ہو۔ ہر ایک چیز میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، یہ میرا اصول ہے۔ یہ کہہ کر پتھر ایک نرم بستر پر جا پڑا۔ پتھر نے بستر پر پڑے ہوئے خیال کیا، میں نے کافی سفر کیا ہے، اب ذرا 2 گھڑی آرام تو کر لوں۔ اتنے میں ایک نوکر آیا اور اس نے پتھر کو بستر پر سے اٹھا کر باہر سڑک پر پھینک دیا۔ اب پتھر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ دوسرے پتھروں کو بلندی سے پستی کے اس سفر کی کیا توجیہ دوں گا۔ اس نے اپنے ہم جنسوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھائیو، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ میں ابھی ایک عالی شان عمارت سے ہو کر آ رہا ہوں، لیکن اس کی شان و شوکت مجھے بالکل متاثر نہ کر سکی۔ میرا دل عام پتھروں سے ملاقات کے لیے بے تاب تھا، چنانچہ اب میں آپ سب کے درمیان واپس آ گیا ہوں۔ جی، یہ افسانچہ ایک پتھر کی سرگزشت آپ نے سنا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے افسانچے کی طرف۔ اس کا نام ہے مساوات۔ ایک بڑی مچھلی نے ایک ننھی سی مچھلی کو پکڑ لیا اور اسے نگل جانا چاہا۔ ننھی مچھلی نے چلا کر کہا، یہ سراسر بے انصافی ہے، میں تمہاری طرح زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ قانون کی نظر میں ہم سب مچھلیاں یکساں ہیں۔ بڑی مچھلی نے جواب دیا، میں تم سے اس بات پر ہرگز بحث کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اگر تم میرا شکار کرنا پسند نہیں کرتی تو آؤ مجھے اپنا شکار بنا لو۔ آؤ نا، مجھے نگل لو، ڈرتی کاہے کو ہو۔ چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی کو نگلنے کے لیے منہ کھولا، مگر بے سود۔ آخر تنگ آ کر کہنے لگی، تم ہی مجھے نگل لو۔ یہ تھا دوسرا افسانہ جس کا عنوان تھا مساوات۔ اب تیسرا افسانچہ اپنے سننے والوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا نام ہے جادو کی چھڑی۔ کسی زمانے میں زمین پر ایک بہت حیرت انگیز چھوٹی سی چھڑی تھی، ایک جادو کی چھڑی۔ یہ چھڑی چیزوں کو غائب کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں تو اس چیز کو اس چھڑی کے ساتھ چھونے سے وہ چیز غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنی پرانی زندگی پسند نہیں تو صرف چھڑی کو ہلاؤ اور اپنی زندگی کی ہر وہ چیز جو تمہیں پسند نہیں اسے غائب کر دو۔ آپ کی ہر ناپسندیدہ چیز ایک خواب بن جائے گا۔
اور آپ بالکل نئی زندگی شروع کر سکیں گے۔ چھڑی کی اس تاثیر کا نتیجہ آخر کار یہ نکلا کہ پھر دنیا کی ہر شے غائب ہوتی گئی اور زمین پر صرف یہی چھڑی، یہ حیرت انگیز چھڑی، چھوٹی سی چھڑی باقی بچی۔ یہ تیسرا افسانچہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اس کا عنوان تھا جادو کی چھڑی۔ اب چلتے ہیں چوتھے افسانچے کی طرف، پتوں کی آزادی۔ کچھ پتے ایک مضبوط ڈنٹھل کے ساتھ ایک شاخ سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی بہت سست ہے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے ارد گرد پرندوں کو پرواز کرتے، بلیوں اور گلہریوں کے بچوں کو اچھل کود کرتے دیکھیں، اور ان بادلوں کو بھی جو ہوا کے ساتھ چلے جاتے تھے لیکن وہ شاخ سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود کو ہلا جلا کر اس مضبوط ڈنٹھل کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ آزاد ہو سکیں، لیکن ایسا نہ کر سکے۔ ایک دن انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم آزاد زندگی گزار سکتے ہیں، اب ہم بہت بڑے ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی ان شاخوں نے اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے۔ ان قدیم اور پرانی دقیانوسی شاخوں میں ہم قید سے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خود کو جھٹپٹایا یہاں تک کہ آخر میں وہ شاخ سے آزاد ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں زمین پر آ گرے۔ پتوں کو درخت سے آزادی ملے، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باغبان آیا اور ان سب پتوں کو سمیٹ کر کچرے دان میں پھینک دیا۔ جی، یہ تھا ایک اور افسانچہ، پتوں کی آزادی۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ اس کا عنوان ہے چابیاں۔ ایک ماسٹر چابی اسکیلٹن کی نے اپنی پڑوسی چابی سے کہا، میں ہر جگہ جاتی ہوں لیکن تم یہیں پڑی رہتی ہو۔ میں کہاں کہاں نہیں گئی لیکن تم ہمیشہ گھر میں ہی قید رہی ہو۔ تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو؟ پرانی چابی جواب دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کہا، گھر کے اسٹور میں ایک مضبوط لکڑی کا دروازہ ہے جسے میں ہی بند کرتا ہوں، اور جب وقت آتا ہے تو میں ہی اسے دوبارہ کھول دیتا ہوں۔ ماسٹر چابی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا میں تو اور بھی بہت سے دروازے موجود ہیں، مجھے کسی دوسرے دروازے کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانی چابی نے کہا، میں انہیں کھول نہیں سکتی۔ تم نہیں کھول سکتی ہو، لیکن میں ہر قفل کی چابی ہوں، میں ہر دروازہ کھول سکتی ہوں۔ ماسٹر چابی سوچنے لگی، یہ بے شک بوڑھی چابی تو کتنی بیوقوف ہے، صرف ایک ہی طرح کا تالا کھولنا جانتی ہے۔ لیکن بوڑھی چابی نے اس سے کہا، تم ایک چور چابی ہو، لیکن میں ایک سچی اور ایماندار چابی ہوں۔ اس ماسٹر چابی کو سمجھ نہیں آیا، وہ نہیں جانتی تھی کہ سچائی اور ایمانداری کیا ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ پرانی چابی بہت بوڑھی ہو گئی ہے، اس لیے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ ایک اور افسانچہ آپ نے سنا جناب عالمی ادب سے۔ یہ وہ تمام افسانچے ہیں جن کو بے شمار پذیرائی حاصل ہوئی اور انہوں نے بڑے بڑے انعامات حاصل کیے۔ یہ جو اگلا افسانچہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے سڑک اور روشنی۔ ایک لمبی سڑک پر لوگ گھوڑوں اور بگیوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، اور ان سڑکوں کو صرف ستارے ہی روشنی بخشتے تھے۔ راتیں لمبی ہوتی تھیں، لیکن ان گھوڑوں کی آنکھیں اس اندھیرے کی عادی تھیں۔ سڑک کے تمام راستوں کی ناہمواریوں اور ہواؤں سے وہ واقف تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انسانوں نے محسوس کیا کہ رات میں سفر کرتے کرتے گھوڑوں کی رفتار کچھ سست ہو گئی ہے، اور انہوں نے آپس میں کہا، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم
لالٹین کی روشنیاں ساتھ لیں تاکہ راستے دیکھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد گھوڑے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ دوسروں نے اس سے اتفاق کیا اور لالٹین کو جلا دیا، لیکن گھوڑوں کی رفتار سے اب بھی وہ مطمئن نہ تھے۔ کوئی بات نہیں، لوگوں نے کہا، ہم اور روشنی کریں گے۔ انہوں نے لالٹین پر اکتفا نہ کیا، اس کے ساتھ انہوں نے درختوں کی شاخوں کو توڑا اور مشعلیں بنائیں اور سڑکوں پر جگہ جگہ الاؤ بھی سلگا دیے۔ سڑک پر روشنی اتنی بڑی کہ ستاروں کی روشنی دھندلانے لگی، لیکن راستے کی زیادہ روشنی مصیبت بن گئی۔ مسافروں نے دیکھا کہ صرف ایک ہی راستہ نہیں تھا جہاں جہاں روشنی پھیل رہی تھی، وہ ایک الگ راستے کا گمان پیدا کر رہی تھی۔ مسافر آپس میں جھگڑ پڑے کہ درست راستہ کون سا ہے، اور سب اپنے اپنے حساب سے الگ ہو گئے۔ صبح کی روشنی ہوئی تو ہر ایک نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنی منزل سے کوسوں دور ایک الگ راستے پر جا نکلا تھا۔